بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ سیاسی سچائیاں لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، پی ڈی ایم کا لانگ مارچ کے حوالے سے جو اجلاس ہونے جا رہا ہے، جو اب تک میٹنگز ہو رہی ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے بہت واضح پیغام نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کو پہلے ہی سے پہنچا دیا گیا ہے کہ جناب والا استعفے والا تو جو آپشن ہے یہ آپ بول ہی جائیں، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم تو استعفے دیں گے نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ لانگ مارچ میں آپ کے ساتھ چلیں گے، اور جو پرائم منسٹر کے خلاف اگر عدم اعتماد کی قرارداد لانی ہوئی تو ہم آپ کے ساتھ مل کے وہ بھی لائیں گے۔ اب یہ بات مولانا سے زیادہ کون سمجھتا ہے، یا محترمہ سے زیادہ کون سمجھتا ہے، مریم نواز صاحبہ سے زیادہ، یا ان کے والد صاحب سے زیادہ، کہ پیپل پارٹی کا ساتھ چلنا بھی اتنا ہی خطرناک ہے جتنا ساتھ نہ چلنا۔ دیکھیں نا، یہ ان کے ساتھ چلے تھے تو کیا دھڑن تختہ کر دیا، ایک ہی کھیل میں دو اپنے رخ دکھائے ہیں اس نظرداری نے۔ پہلا رخ تو اس نے یہ دکھایا کہ جتوا دیا 7 ووٹ کینسل کرا کے اس کو گیلانی صاحب کو، اور دوسرا یہ دکھایا یا دیکھا کہ 7 ووٹوں سے 7 ووٹ وہی دوبارہ بھی کینسل ہوئے، لیکن اس مرتبہ یہ کینسلیشن کسی اور کے حق میں ہوئی اور سنجرانی آسانی سے دوبارہ وہ بن گئے ہیں سینٹ کے چیئرمین۔ اب یہ جو ہوتے ہیں نا سینٹ کے انتخابات، یہ عدالتوں میں چیلنج نہیں ہوتے، یہ کوئی اتنی پاگل عدالت نہیں ہے۔ دیکھیں نا، یہ تو پھر سیدھی بات، یہ اگر یہ درخواست ہی عدالت قبول کرتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو سپر اتھارٹی ہے وہ پارلیمنٹ نہیں ہے، وہ پھر عدالت ہے۔ تو سیدھی بحث ہے کہ سپر اتھارٹی جو ملک کی ہے، جو پرائم اتھارٹی ہے، وہ تو سینٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، وہ عدالت تو نہیں ہے۔ پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے، عدالت قانون کی تشریح کرتی ہے اور اس پہ عمل کرواتی ہے، سیدھی بات ہے۔ اب عدالت یہ فیصلے کرنے بیٹھ جائے کہ پارلیمنٹ میں جو فلاں فیصلہ ہوا وہ غلط ہوا ہے، تو یہ تو اپنی جورسڈکشن سے بہت آگے کی بات ہے۔ میرا نہیں خیال کوئی جو ہے جج صاحب وہ اس طرح کا کام کریں گے۔ اگر آپ معروضی حالات کا جائزہ لیں اور صورتحال کو دیکھیں تو آپ کو کوئی بھی بات پی ڈی ایم کے حق میں دکھائی نہیں دے گی، کیونکہ جھوٹ بھرا جھوٹ ہوتا ہے۔ آپ جتنی مرضی شطرنج کے بازیگر بنے، اربوں خربوں روپیہ اس میں لگا دیں، لیکن اگر اس طرح دنیا میں جھوٹ کو سچ بنایا جا سکتا ہے تو پھر تو اللہ کا نظام ہی ختم ہو جائے گا نا۔ دیکھیں نا جی، ایسی بات تو نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے، وقتی طور پہ ہیرا پھیری کو، فراڈ کو، کرپشن کو، جھوٹ کو فتح ہو جاتی ہے، آپ یہ سلسلہ چلا سکتے ہیں، لیکن تابق ایک دن جو سچ ہے وہ ظاہر ہو کے رہتا ہے، اور وہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ بات آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ جتنی بھی ان کی گیم ہے، یہ جو کرپشن والی لیڈرشپ ہے، یہ جو میڈیائی گماشتے ہیں نا ان کے، وہ آگے چلاتے ہیں۔ یہ میڈیائی گماشتے ہیں، وہ بھی 4-5 لوگ ہیں جن کو سب جانتے ہیں، 2 لونڈیاں بھی شامل ہیں، لونڈے بھی شامل ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس یعنی کھیل کا، اس دجالی کھیل کا حصہ ہیں، اور جو اپنا بکھرا بڑی کامیابی سے لے رہے ہیں۔ آج جب کہ پاکستان کے پروفیشنل جتنے جرنلسٹ ہیں ان پر قحط طاری ہوا ان پہ ان کے مالکان کی طرف سے قحط کی سی کیفیت پیدا کر دی گئی ہے، لیکن یہ دیکھنے اربوں میں کھیلتے ہیں، بدماش بنے ہوئے ہیں، موجیں کرتے ہیں، فرسٹ کلاس کے ٹکٹ پہ ٹریول جناب، اور یہ اور وہ، اور پراڈو گاڑیاں اور باڈی گارڈ اور کیا کیا انہوں نے بدماشیاں کی ہوئی ہیں، ان کے پلاٹ، ان کے محلات۔ خیر، اس کا بھی انشاءاللہ حساب ان کو دینا پڑے گا۔ ناظرین کرام، انڈیا کی پالیسی پاکستان کے متعلق یہ ہے کہ وہ ایک جھوٹ کریٹ کرتا ہے، اس جھوٹ کو حکومت کرتی ہے اور اس جھوٹ کو اپنے میڈیا کو سونپ دیتی ہے۔
پھر ان کے جرنیل کتے کی طرح اس کے حق میں بھونکتے ہیں، ان کا میڈیا بھونکتا ہے۔ یہی طریقے واردات نون لیگ کا ہے۔ نون لیگ والے ایک غلط، غلیظ، گندی، بیہودہ بات کرتے ہیں اور اس کو اپنے میڈیا سیل کو سونپ دیتے ہیں کہ چلو بیٹا بجاؤ ڈھول۔ اب مجھے بتائیں کہ جاوید لطیف کی جو سٹیٹمنٹ ہے اگر آپ نے سنی ہے تو دنیا کا کون سا ایسا پاکستانی ہے جو اس کے حق میں ہوگا، چاہے اس کا تعلق نون لیگ سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی اور سے ہو۔ آپ فرد کو انفرادی جو آپ کا عمل ہوتا ہے نا وہ قابل معافی ہوتا ہے، آپ غصے میں کسی کو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اجتماعی عمل جو ہے تباہ کن ہوتا ہے۔ اس سٹیٹمنٹ میں اس نے سب سے خطرناک جو حرکت کی ہے نا، اس کمینے آدمی نے صرف اپنے نمبر بازی کے لیے، شروع سے ایسے ہی بیچارہ غریب آدمی تھا، جوتیوں کی دکان تھی اس کی شیخو پورہ میں، اور جو اس کی شہرت ہے وہ شیخو پورہ کے مقامی لوگوں سے آپ پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بس اب یہ صرف اپنے نمبر گیم میں یہ بیوقوف ان لوگوں میں شامل ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جلدی یا بدیر کوئی نہ کوئی سودے بازی نواز شریف جو ہے نا کر لے گا، برطانیہ کی مدد سے، امریکہ کی مدد سے، سعودی عرب کی مدد سے کسی نہ کسی طرح وہ عمران خان کو لمبا ڈالے گا اور اگلی مرتبہ مجھے کو بڑی منسٹری مل جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو ہوس ہے، شیطان تو ورگلاتا ہے انسانوں کو۔ اس بندے نے جو یہ بات کہی ہے نا کہ ہم تو پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے، جبکہ یہ نعرہ آصف زرداری نے لگا دیا تھا، تو اس نے اصل میں آصف زرداری کو یہ طعنہ دیا ہے کہ دیکھا تم تو چمچے ہو، ہم نہیں پاکستان کھپے کا نعرہ لگائیں گے۔ اس سے بڑی بےغیرتی اور کیا ہو سکی؟ یہ تو سیدھا ان کو اشتعال دلانے کی کوشش ہے۔ دیکھیے کسی کا یہ کہہ دینا کہ مجھے فلاں فون آیا تھا، یہ جیسے آج کل انہوں نے طریقے واردات یہی بنایا ہوا ہے، کہتے ہیں ہمیں جی واٹس ایپ آتے ہیں، جی فون آتے ہیں، جی یہ آتے ہیں۔ مجھے جتنے واٹس ایپ گالی گلوچ کی اور گندگی کے اور حرامزدگی کے یہ اور ابنوکسس کال آتی ہیں، تو میں تو پھر چاہوں گا کہ سارے پاکستان کو گولی مار دیں۔ میں تو ایک معمولی سا یوٹیوبر ہوں، جب بھی آپ کو سچی بات کریں گے کوئی نہ کوئی تو آپ کو کہے گا، ضروری تو نہیں کہ فوج نے فون کیا ہے، جنرل باجوہ نے آپ کو فون کیا ہے یا کروایا ہے۔ یہ جاہل لوگ اس طرح کی حرکتیں کر کے چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے اپنے ساتھ یہ لگائے ہوئے ہیں نا، یہ بھیڑیں اپنے ارد گرد جمع کی ہوئی ہیں، یہ بھیڑیں یہ اپنے دماغ سے سوچتی نہیں ہیں، یہ بھیڑیوں کے دماغ سے سوچتے ہیں، تو اس میں اطاعت ہی ہوتی ہے۔ جو انہوں نے کہہ دیا سچ ہے وہ اس کو کرتے رہو، اچھالتے رہو، گالی گلوچ کرتے رہو۔ اور بات سیدھی یہ ہے کہ میڈم کو اب بہت جلدی ہے باہر جانے کی۔ میں تو اس کی وجہ نہیں بتا سکتا، جو وہ اپنی سرجری کی بات کر رہی ہیں اس سرجری کے حوالے سے آپ کو سوشل میڈیا پہ بڑا کچھ مل جائے گا۔ میری زبان ہی زیب دیتی ہے، ہر آدمی کا نا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، اس کو بہرحال وہ برقرار رکھنا چاہیے۔ جو بھی ہو، اور میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ کلیئر کر دوں، اپنی تحقیق، اپنے مشاہدے اور اپنے ناقص علم کی بنا پر یہ جو کہتے ہیں نا کہ بنگلہ دیش کو جو توڑا تھا فوج نے، یا بنگلہ دیش سے مظالم کی وجہ سے ٹوٹا، ہم ان سے زیادتی کر رہے تھے، یہ کتے والی بکواس ہے۔ نہ تو ان لوگوں نے کچھ پڑھا ہے، نہ یہ تاریخی حقائق جانتے ہیں، نہ یہ بنگلہ دیش حکومت کی جو سرکاری اس حوالے سے جو ان کے ڈوزیئرز ہیں، جو ان کے پیپر ہیں، بنگلہ دیش پیپرز کے نام سے، نہ انہوں نے وہ پڑھے ہیں۔ یہ کتے نہیں جانتے، جاہل بیوقوف، کہ بنگلہ دیش 1948 سے مغربی پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہتا تھا۔ وہ جس بندے نے قرارداد لاہور پیش کی تھی، مولوی فضل حق نے، وہ قرارداد پیش کرنے کے 2 سال بعد مسلم لیگ کو چھوڑ گیا تھا۔ وہی جو مشترکہ بنگال والا ہے وہ والا لیڈر بن گیا تھا اور وہ پاکستان کے قیام کے خلاف ہو گیا تھا۔ اب اللہ نے جو اسے کام لینا تھا لے لیا، اور جو غلط کام تھا اللہ نے اس کو ذلت دی اور تباہ و برباد کر دیا۔
شیخ مجیب الرحمان سے متعلق میں یہ سیریز انشاءاللہ شروع کر کے نا آپ کو ثبوت کے ساتھ انشاءاللہ ہر چیز بتاؤں گا۔ شیخ مجیب الرحمان 1958 سے انڈین انٹیلیجنس کا باقاعدہ ایجنٹ تھا۔ آپ ابھی اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، یہ جو تھے سید ظفر صاحب جو ہمارے منسٹر بھی رہے ہیں اور بڑے رناؤنڈ اپنے یہ تھے وکیل تھے، انہوں نے 2-3 کتابیں بھی اس حوالے سے لکھی ہوئی ہیں۔ وہ وزیر قانون تھے ایوب خان کے دور میں، انہوں نے اس کا پورا ریکارڈ انڈین انٹیلیجنس سے جو ہمارے کسی ایجنٹ نے وہاں سے چرایا تھا وہ ان کے پاس موجود تھا، جس میں اس کا جعلی نام یا کچھ، اور خود اس کی صاحبزادی نے یہ اقرار کیا ہے کہ یہ عراق کے ساتھ مل کر جو وہ مفتی بانی کے جو تھے غدار، ان کو کس طرح سامان پہنچایا کرتی تھی اور بطور کوریئر کام کرتی تھی۔ اور اس نے مودی کے ساتھ مل کے اس بات پہ فخر کیا ہے کہ ہم نے علیحدہ بنایا تھا، ہم علیحدہ ہونا چاہتے تھے، ہم نے اپنا آزاد ملک بنایا۔ ان کی پوری جو ہے بنیاد جو ہے ان کی جو عمارت ہے ان کے دلائل کی، وہ ان بنیادوں پہ کھڑی ہوئی ہے، اینٹی پاکستان بنیادوں پہ۔ وہ پاکستان کی حمایت میں ایک لفظ بولنے والوں کو گھروں سے نکال کر آج تک قتل کروا رہی ہے۔ آپ کو کس گدھے نے کہہ دیا کہ یہ لوگ پاکستان کے حامی تھے؟ یہ پہلے دن سے پاکستان کے حامی نہیں تھے۔ 48 میں انہوں نے قائد اعظم جب تشریف لے گئے تھے ڈھاکہ میں، تو انہوں نے قائد اعظم کے خلاف جو ہذیان بقا جو بکواس کی تھی، جس میں کہہ رہے تھے کہ اردو کے بجائے بنگالی کو جو ہے قومی زبان بنایا جائے، یہ وہی تحریک تھی۔ اس کے بعد سے جو غداری کی تحریکیں وہاں چلی، انشاءاللہ تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اپنے دماغ سے خناس نکال دیں۔ یہ جو جعلی لیڈر ہیں نا، یہ جو بے غیرت قسم کے لیڈر ہیں، یہ آپ کو جھوٹ بولتے ہیں، ورگلاتے ہیں آپ کو، آپ تک تاریخ صحیح پہنچنے نہیں دیتے۔ ان کی کوشش ہے، کیونکہ پاکستان کی اگر دنیا میں کوئی شناخت ہے نا آج، وہ پاکستان کے سیاستدانوں کی وجہ سے نہیں ہے، پاکستان کے سائنسدانوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ پاکستان کے انجینئر یا ڈاکٹروں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ پاکستانی فوج کی وجہ سے ہے۔ یہ بنیادی سچ ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں۔ اور یہ شروع سے ان کا ٹارگٹ جو پاکستان دشمن ایجنسی ہے، پاکستان آرمی ہے۔ اس لیے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ان کی مہم ہے وہ یہی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اگر کل کو ہماری فوج لیبیا جیسی ہو گئی، یا عراق جیسی ہو گئی، یا شام جیسی ہو گئی، تو کیا بنے گا پاکستان کا؟ اور میں جویل لطیف کو بتا دوں، اور اس چڑے کو بھی، یہ جو ہے وہ اس کا بلاول کو بھی، جو بار بار بنگلہ دیش کتے کی طرف بھونکتے ہیں۔ بنگلہ دیش اور پاکستان، مغربی پاکستان کے درمیان 1200 میل کا فاصلہ تھا، اس میں سمندر بھی شامل ہے، اور یہ سارا علاقہ انڈیا سے گزر کے ہمیں جانا پڑتا تھا۔ ہماری سپلائی بند ہو گئی تھی۔ انڈیا نے 1971 میں گنگا جہاز کا ڈرامہ کر کے PIA کی پروازیں بند کر دی تھی انڈیا کے اوپر سے۔ ہم 1200 میل دور کی جنگ نہیں افورڈ کر سکتے تھے۔ پاکستان بنے تو 25 سال بھی نہیں ہوئے تھے، ہمارے پاس اتنے ذرائع نہیں تھے۔ اب وہ کریں نا، بلوچستان میں بنگلہ دیش سے 10 گنا زیادہ انہوں نے چلائی ہوئی تحریک، کر کے دکھائیں نا کچھ، اپنی باپ کی اولاد ہیں حرامی، کر کے دکھائیں نا کچھ۔ یہ کیسی دنیا کی دہشت گردی ہے، کریں نا۔ یہ بات نہیں ہے، یہ پاکستان کوئی اس طرح کوئی ترن والا نہیں ہے، یہ تو تمہارے دانت توڑ دے گا۔ اور یہ غلط قسم کی جو ان کی یہ سوچ مسلط کرنا چاہتے ہیں نا، پاکستان کی قوم کو ورگلانا چاہتے ہیں، دھوکے باز ہیں یہ کرپٹ لوگ، یہ پاکستان کی تاریخ نہیں ہے۔ میں بتاؤں گا یہ انشاءاللہ تاریخ وقت آنے پہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک دیں، اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔